بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا اور امید ہے کہ آپ خیرافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر 22 ہے اور سورہ حج کی آیات 49 تا 62 کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 72 اور 74۔ تو آئیے آج 22ویں کلاس کا آغاز کرتے ہیں، سورہ حج کی آیات 49 تا 62۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ ہمارے سامنے آ جائیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ خاص لفظ کا ترجمہ بھی ہے نیچا دکھانا، جو کہ کفار کی سازش تھی۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے اپنے کلام کو کیسے محفوظ فرماتا ہے۔ اب اللہ کے کلام کے حوالے سے شیطان کے وسوسے، اس سے کیا مراد ہے اور اللہ کیسے حفاظت فرماتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ نمبر 3، دلوں کے سخت ہونے کا کیا مطلب ہے، بڑا اہم نقطہ۔ اور چوتھی بات، ہجرت کسے کہتے ہیں، نیز افضل اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے۔ ایک ہے افضل، ایک ہے اعلیٰ، ان دونوں کے حوالے سے ہجرت کے تعلق سے آگے انشاءاللہ کلام ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے آج جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کے متن کا بیان کیا جانا، پڑھا جانا اور ترجمہ۔ سورہ حج کی آیات 49 تا 52 ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرتون، تو ان کے لیے مغفرت، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے، الا اذا تمنا، تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیات 53 تا 55۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے، للذین فی قلوبہم مرض، ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ اگلی آیات سورہ حج کی آیات 56 تا 59۔ الملک یومئذ للہ،
اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا، يَرْضَوْنَهُ، کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا، نہایت حلم والا ہے۔ اگلی آیات سورہ حج کی آیات 60 تا 62۔ ذالک، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، ومن عاقب، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے، بمثل ما عوقب به، جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا جسے وہ پوجتے ہیں، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے، نہایت بڑائی والا ہے۔ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 49، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، میں تو تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو آنے والی زندگی کے مراحل کی تمام تفصیلات سے واضح طور پر خبردار کریں، عذاب سے ڈرائیں، احکام الہی کا زبردستی منوانا اور عمل کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں عذاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آپ کا کام بتانا، سمجھانا، خبردار کرنا ہے۔ لوگ نہیں قبول کرتے، لوگوں کا اپنا اختیار ہے، اور عذاب دینے کا کام حضور کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 50، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں بشارت، اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مغفرت اور عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ دو باتیں ہیں، ایمان لانا بھی ضروری اور نیک اعمال کرنا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ ایک اہم عملی پہلو، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، جبکہ زبان سے اقرار کرنا احکام اسلام کے اجراء کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت اور اس کے ثمرات کے حصول کے لیے عمل ناگزیر ہے۔ دو باتیں سمجھتے ہیں، ایک ہے دل کی تصدیق، ایک ہے زبان سے اقرار۔ زبان کا اقرار تو ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو بھائی تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھے گا اس کو مسلمان مان لیں گے، لیکن دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت اور اس کے ثمرات، اس کے جو نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے عمل ناگزیر ہے، یعنی لازم ہے۔
تو ایمان دل کی تصدیق کا نام، ایک ہے نا اقرار باللسان، اس سے فیض اسلام میں داخل ہو گیا، تصدیق بالقلب، دل سے یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ دل میں ایمان ہوگا، عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا، تو ایمان بھی لازم اور عمل نیک کرنا وہ بھی لازم ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ کا الگ ذکر خاص طور پر تاکید کے لیے فرمایا، کیونکہ اس میں عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ دعویٰ سب کا ہے اللہ کو ماننے کا، مگر اللہ تعالیٰ کی مان کتنے لوگ رہے ہیں؟ اسلام کو ماننے کا دعویٰ سب کا ہے، سارے مسلمانوں کا، عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ تو یہ عمل بھی ضروری ہے، اس لیے ایمان کا ذکر علیحدہ اور اعمال صالحہ کا ذکر علیحدہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 51 والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، جہنم میں ڈالے جانے کی بری خبر پہلے بشارت تھی ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اب ڈراوا ہے۔ کن کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، انہیں جہنم میں ڈالے جانے کی بری خبر سنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچا دکھانے سے کیا مراد ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ آیات کو نیچا دکھانے سے مراد، کبھی قرآن حکیم کی آیات کو جادو کہنا، معاذ اللہ، یہ مشرکین کرتے تھے نا، بار بار قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، کبھی قرآن حکیم کی آیات کو جادو کہنا، معاذ اللہ، کبھی شاعری کہنا، کبھی پچھلے لوگوں کے قصے کہنا اور ان کا انکار کرنا، عمل نہ کرنا، یہ سب آیات کو نیچا دکھانے کے انداز ہیں۔ آیات کو نہ ماننا، ان کا مذاق اڑانا، جادو کہنا، شاعری کہنا، قصے کہنا، یہ سب کیا ہے؟ آیات کو نیچا دکھانے کے مختلف انداز ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور کوششیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی منصوبہ بندی کی راہ میں روڑے اٹکانے میں ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ روڑے اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے، ان میں کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اول تو وہ ناکام ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 52 کا ترجمہ۔ لفظ تمنا کی معنی، اس کے دو معنی ہیں، خواہش یا آرزو کرنا یا پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ ویسے ایک بات نوٹ کیجئے گا، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں شمار کی گئی ہے۔ یہ بات پہلے آئی تھی نا، ایسے مقامات قرآن پاک کے جن کے ترجمے کرنے میں اور تشریح کرنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، یہاں بھی دو آرا ہمارے سامنے آئیں گی، دونوں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو تمنا کا لفظ آیا تو اس کے دو معنی ہیں، ایک خواہش یا آرزو کرنا، دوسرا پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے دوران شیطان کی وسوسہ ڈالنے سے مراد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تلاوت فرما کر سناتے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں ان آیات سے متعلق شبہ یا شک پیدا کر دیتا۔ مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا حرم علیکم المیتۃ، المائدہ آیت نمبر 3 ہے، جب یہ آیت کا حصہ حضور نے تلاوت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ خود ذبح کیا تو حلال، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دی تو حرام قرار دیا گیا۔ یعنی جانوروں کو خود ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مارنے سے مر جاتے ہیں تو انہیں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مردار حرام ہے، ہمارے دین میں بہت ساری باتوں کی حرمت ہے۔ ایک جانور جو خود مر گیا، حلال جانور بکرا ہے، گائے ہے، وہ خود مر گیا، کوئی بھی وجہ بنی اس کو ذبح نہ کر سکے تو اب اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کے مرنے کے بعد اس کو ذبح کر ہی کیوں نہ لیا جائے، جائز نہیں ہے۔ شیطان نے لوگوں کو کیا پٹی پڑھائی، توجہ کیجیے گا، بڑی لاجک کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، شیطان بڑا لاجیکل بات کرنے والا، اللہ اکبر۔ اچھا
تم جس کو ذبح کرتے ہو مر تو گیا نا وہ، یہ حلال ہے، اور جو ویسے مر گیا، کوئی جانور پہاڑی سے گر گیا مر گیا، کسی جانور نے دوسرے کو سینگ ماری مر گیا، وہ مرا کس نے مارا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے، تو جو خود مرا یعنی اللہ نے جس کو مارا وہ تو تمہارے لیے حرام ہو گیا، اور جس کو تم مارتے ہو، جس کو ذبح کر کے تم مارتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ ذرا سوچو، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، استغفر اللہ۔ تو عقل سے کام نہیں چلے گا، حکم کے لیے اللہ کا حکم دیکھا جائے گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم دیکھا جائے گا۔ حکم کے معاملے میں عقل نہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ تو شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر تلاوت کرتے، لوگوں کو اللہ کے احکام سناتے، تو شیطان اس طرح وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ عملی بات کیا ہے؟ رسول اور نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو تمنا کا مفہوم بھی آ گیا، اس کی بھی ایک رائے آ گئی، اور تلاوت کرنے کے مفہوم کی رائے بھی آ گئی۔ پیغمبر کی تمنا کیا ہے؟ لوگ ایمان کی طرف آئیں۔ شیطان وسوسہ ڈال کر لوگوں کو ایمان سے دور کرتا ہے۔ پیغمبر تلاوت کر کے سناتے، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات لا کر ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شیطان کے وسوسوں سے اپنے کلام کو محفوظ فرمانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں محکم آیات نازل فرماتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ محکم سے مراد جو بالکل واضح ہوں، اللہ اپنے احکامات واضح کر کے عطا فرما رہا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک بات صرف یاد دہانی کے طور پر پیش کر دوں، آپ کو پہلے دن سے معلوم ہے یہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا سلیبس ہے، اس میں ایک ہے درسی کتاب ٹیکسٹ بک جو ہم طلباء کو دیتے ہیں اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، اور ایک اس کی ہوتی ہے ٹیچر گائیڈ، رہنمائی اساتذہ، وہ اکثر ہم دیتے ہیں اساتذہ کرام کو۔ البتہ یہ جو کلاسز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں حسن کی بات یہ ہے کہ جو درسی کتاب میں ترجمہ ہے، صورتوں کا تعارف ہے، علم و عمل کی باتیں، وہ سب بھی آ رہی ہیں، اور جو رہنمائی اساتذہ میں، ٹیچر گائیڈ میں تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں آیات کے بارے میں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کوئی الفاظ تھوڑے سے بھی مشکل آئیں، اپنی سمجھ کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ پورا پیکج درسی کتاب ٹیکسٹ بک کا بھی اور رہنمائی اساتذہ ٹیچر گائیڈ کا بھی ملا کر یہ کلاسز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پہلے دن سے ہم نے ارادہ کیا ہے اور آپ کے سامنے اظہار بھی کیا، طلباء و طالبات کو بھی فائدہ ہو، ان کے والدین کو بھی فائدہ ہو، اور اساتذہ کرام کو بھی فائدہ ہو، اور تمام مسلمان جو اس سے استفادہ کرے ان سب کو یہ پورا پیکج پہنچ سکے۔ یہ محکم کا جو مشکل لفظ آیا تھا نا، اس پر خیال ہے کہ یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ اب آئیے عملی بات کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ اور غم زدہ نہ ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی ذات اور کام کے ساتھ شیطانی قوتوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ نبی کی جمع انبیاء، رسول کی جمع رسول۔ تو جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب کے ساتھ شیطانی قوتوں نے یہی رویے اختیار کیے کہ ان کی بات میں رکاوٹ ڈالیں، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کی شیطانیت کو ہمیشہ سے مٹاتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم فرمایا اور اپنے رسولوں علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، یعنی کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 53۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ۔ آگے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تلاوت کے دوران شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع دینا، یہ موقع اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ شیطان کی وسوسہ اندازیوں کو لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان بنا دیا جائے۔
شیطان کے وسوسے لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی امتحان کے لیے ہمیں دی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے۔ اب جو بیت رہا ہے وہ امتحان، یہ وسوسوں کا آنا بھی امتحان کا معاملہ ہے۔ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آ رہے ہیں وہ بھی امتحان۔ البتہ آگے ذکر ہے آیات قرآنی کے متعلق شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے وہی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہوتی ہے، نیز وہ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ظلم میں پڑے ہوتے ہیں، کفر ہے، نفاق ہے، ظلم کے روش دل سخت ہو گئے ہیں، ایسے لوگ مائل ہو جاتے ہیں، انکلائنڈ ہو جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں کی طرف۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دلوں کے مرض سے مراد، دلوں کا مرض نفاق یا کفر ہے، اس مرض سے مراد دلوں کا تعصب اور مجرمانہ ذہنیت ہے۔ دل صاف اور پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑا ہو، اللہ تعالیٰ شیطان کے عملوں سے بچائے رکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن دلوں میں مرض ہو نفاق یا کفر کا، باطن میں گندگی ہو عقیدے کی، تعصب پیدا ہو جائے، مجرمانہ ذہنیت بن جائے، تو پھر شیطانی کاموں کی طرف بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب، دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ نتیجہ ہے اسی گناہگار ذہنیت کا۔ دل سیاہ ہو جاتے، دل ان میں تعصب آ جاتا ہے، دل ان میں نفاق آ جاتا ہے، باطن میں گندگی آ جاتی، پھر نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے دلوں کا سخت ہو جانا۔ عملی بات، جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کا دل روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں نفاق اور دل کی سختی شامل ہے۔ دل میں منافقت پیدا ہو جائے تو آدمی حق بات کے بارے میں بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص حق بات کے قریب ہونے کے بجائے ہر قدم دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اس برے انجام سے اور باطن کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، آئیے اس کی تشریح کریں۔ شیطانی وسوسوں کا اہل علم پر اثر، وہ جان لیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہی حق ہے اور وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے شیطان کی شیطانیت کو دباتا اور مٹاتا ہے تاکہ حقیقی علم، وحی کے علم رکھنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سچ اور حق ہے۔ یہ ہے اصحاب علم کا ذکر، علم والوں کا۔ وہ جان لیتے ہیں کہ جو رب نے فرمایا وہ حق ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں ایمان کی رمق ہوتی ہے، جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، باطن کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی نفاق وغیرہ کی۔ ایک اور اہم بات، اہل علم کی صفات، حقیقی علم رکھنے والے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل حق بات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور رہنمائی فرماتا اور انہیں سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کے مزید ہدایت دے اور سیدھے راستے پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم کہاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر ہے 55، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ کفار کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام کے بارے میں کفار کی کیفیت، انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام کے بارے میں کفار ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، شکوک و شبہات میں وہ مبتلا رہتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے۔ کفار کے لیے برے انجام کی خبر، آیت میں خبر دی گئی کہ کہیں ان کفار پر اچانک قیامت نہ آ جائے یا وہ عذاب کا دن نہ آ جائے جو ان کے لیے خلاف توقع ہوگا، یعنی جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی، وہ عذاب کا دن ان پر آ پہنچے گا۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 56،
الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. یہ آیت نمبر 56 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اس کی. قیامت کے دن کی حکومت. قیامت کے دن حکومت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی، جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں ذکر آیا. نیز قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنین اور کفار کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور صحیح اور غلط کون تھا واضح ہو جائے گا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا واضح ہو جائے گا، اور یہ سارے پہلو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح فرما دے گا. البتہ ایک اور نقطہ ہے، اور وہ علمی بات کا نقطہ، بادشاہت اللہ کی. اس کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ، بادشاہی اور حکمرانی تو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. لیکن آج کئی ایسے متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے، متکبر تکبر کرنے والا، لیکن آج کئی ایسے متکبر لوگ ہیں جو اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز سب جھوٹے شہنشاہوں کی زبانیں گونگے ہو جائیں گے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. روز قیامت سب پر واضح ہو جائے گا کہ سارے جہاں کا حاکم صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ہر شخص کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا، تب حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا. دنیا میں اللہ نے عمل کا موقع دیا، کوئی کفر کرے کوئی ایمان لائے، کوئی جو ہے وہ خدائی کے دعوے کرے، فرعون جیسے لوگوں نے کیے، کر لو. اصل تو بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے، بس اللہ نے تھوڑا امتحان کے لیے اختیار دیا ہے، جو چاہو سو کرو. اور کل اللہ واضح فرما دے گا اللہ ہی کا اصل اختیار ہے، اور سب کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی. مومنین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ، مومنین اپنے ایمان اور نیک اعمال کے سبب باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدیمی کا معاملہ. عملی پہلو، ایمان اور صالح اعمال آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں، دونوں ضروری ہیں. صالح اعمال کرنے والے ایمانداروں کو نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، دعا کرنے چاہیے، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آیت نمبر 57، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ آیت نمبر 57 کا ترجمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قیامت کے دن کفار کے لیے فیصلہ. کفار قیامت کے دن رسوا کرنے والے عذاب میں ہوں گے، اور ان کا یہ انجام ان کے کفر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوگا. آیت نمبر 58 ہے 58، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. آیت میں مذکور عبادت کا ذکر. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت فرمانے کا ذکر کیا گیا، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا بیان ہے. ہجرت کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. عالم برزخ میں بھی ان کو بہترین رزق ملتا ہے، جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں، اور جنت میں سب سے بڑھ کر بہترین رزق عطا ہوگا. سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا، سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، کیونکہ وہ بغیر حساب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے. استحقاق حق ہونا، حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اس نے مجھے اور آپ کو سب کچھ عطا کیا. استحقاق نہیں ہے، جو چاہے وہ عطا فرمائے، جس کو چاہے عطا فرمائے. یہ کوئی ہمارا حق نہیں، یہ اس کا فضل اور کرم اور اس کی عطا ہے. کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے خوف کے بغیر دیتا ہے، صرف وہی ہے جو اپنے پاس سے دیتا ہے. علاوہ ازیں، اب یہ تھوڑا مشکل لفظ آ گیا، علاوہ ازیں، اس کے علاوہ، مزید یہ کہ انسان جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل رازق وہی اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ. ماں باپ اولاد کو کھلانے کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا. ہاں، ایک سیٹ، یہ کمپنی کا مالک اپنے امپلائیز کو پیمنٹ کر رہا ہے سیلری کی، وہ کس کے دیے ہوئے میں سے کر رہا ہے؟ اللہ کے. تو اصل رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی.
ہجرت کا مفہوم بہت اہم نقطہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر رشتہ دار، روزگار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی جگہ جا کر آباد ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ گھر کو، رشتہ داروں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف چلے جانا اللہ کے دین پر عمل کی خاطر، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت مدینہ ہم سب کو یاد رہے، اور ہاں پاکستان کے قیام کے موقع پر بھی ہجرت ہوئی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر سکیں گے مکمل طور پر۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، مگر ہجرت مدینہ بھی یاد رہے اور پاکستان کے قیام کے موقع پر مسلمانوں کی ہجرت بھی ذہن میں رہے۔ علمی بات، ہجرت کا لغوی معنی کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑ دینا ہے۔ کوئی چیز چھوڑ دیں یہ ہجرت ہے لغوی اعتبار سے، لغت ڈکشنری کے اعتبار سے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو اس کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے، اور چھوڑنے والا مہاجر ہوگا، مہاجر ہجرت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے راستے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے میں جو شے رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دینا یہ ہجرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ایک وسیع تر مفہوم آگے مزید ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ افضل ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ سنن نسائی شریف میں روایت ہے۔ بات واضح ہو گئی، جو گناہ کا کام ہے، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے ہمارے لیے، ہم صحیح نہیں چل سکتے سیدھے راستے پر، تو گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو جو کچھ ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے۔ اور یہ تو روزانہ کرنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہاں تکبر کو چھوڑنا ہے، گالی دینے کو چھوڑنا ہے، وعدہ خلافی کو چھوڑنا ہے، اور گناہ کے کام، ان سب کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ افضل ہجرت ہے، یہ تو روزانہ مطلوب ہے۔ ایک ہے اعلیٰ ہجرت، ٹاپ آف دا لسٹ ہجرت جسے کہا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اور اپنا روزگار سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو، یہ اعلیٰ ہجرت کہلاتی ہے۔ اگر ایک خطے میں جان کے دشمن ہو گئے ہوں لوگ اور دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر اپنا گھر، رشتہ دار، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا روزگار سب کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا جہاں تو پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہو سکے، تو پھر یہ ہجرت لازم بھی ہوگی اور یہ اعلیٰ ہجرت کہلائے گی۔ ایک اور عملی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں محاذ جنگ پر جہاد کے لیے تیار ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو وہ جو نیک عمل کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس عمل کا ثواب جاری فرما دیتا ہے اور اس کا رزق جاری فرما دیتا ہے۔ اسے آزمانے والے منکر نکیر کا خوف نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن خوف سے محفوظ اٹھائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی کتابوں میں حدیث مبارک موجود ہے۔ منکر نکیر یاد ہے نا، قبر میں جو فرشتے سوالات کرنے کو آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ تو جو جہاد کی تیاری ہی کے دوران فوت ہو جائے اور وہ نیک عمل کرتا تھا اس کا اجر بھی محفوظ، اس کو رزق بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آیت میں جہاد کا ذکر بھی تھا اور آیت میں ہجرت کا بیان بھی آیا تھا۔ ایک اور اہم عملی پہلو، ذلیل کر دینے والے عذاب سے بچنے اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کفر کے ماحول کو چھوڑ دے۔ ایسا مقام جہاں دین پر عمل کرنا ہی ممکن نہ ہو اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو، اور دین سے مراد پورے کے پورے دین پر عمل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چھوڑ دینا لازم ہے۔ کفر کے ماحول سے بچنا ضروری ہے جہنم کے عذاب سے بچنے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 59 ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا، نہایت حلم والا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں، شہید ہونے والوں اور قربانیاں دینے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت میں ایسے اعلیٰ مقامات میں شامل فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں کبھی ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کرنے لیے تیار رہنا ہے، جان پیش کرنے کا موقع ہے، بہت بڑی بات ہے تو شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان اور اللہ کی رضا کا مقام ہے جنت، وہ عطا کیے جانے کا وعدہ ہے۔ آیت کے آخر میں بیان کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان۔ آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور بردبار ہے۔ بردبار کسے کہتے ہیں؟ حلم والا، تحمل والا۔ اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں لوگ، اللہ فوراً پکڑتا ہے؟ ہر بات پر پکڑتا ہے؟ نہیں نا، یہ ہے اللہ کا تحمل والا ہونا، حلم والا ہونا۔ اللہ کا نام ہے نا الحلیم، اور بردبار اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کن لوگوں نے خالص اس کے راستے میں اپنا گھر بار ترک کیا ہے اور وہ کس چیز سے راضی ہوں گے۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جنہوں نے ایسے مخلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا۔ مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کر کے مجبور کیا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ اللہ خوب جانتا ہے ان کافروں کو، مشرکوں کو، مگر اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 60، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ بدلہ لینے کا بیان، اگر کسی پر زیادتی کی جائے اور وہ اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی کی گئی تو یہ جائز ہے، البتہ معاف کر دینا پسندیدہ بات ہے۔ عام طور پر پسندیدہ یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، البتہ اگر کسی پر ظلم زیادتی کی گئی تو بدلہ اتنا ہی لیا جائے، اس کی اجازت ہے۔ مظلوم کی مدد، اللہ سبحانہ وتعالی مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو جہاں اور بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، وہاں سب سے آخر میں بطور خاص جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، یمن کا گورنر کس کو بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ۔ لیکن گورنر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے، ٹھیک ہے، یا انگلش میں استعمال کرتے، مراد ذمہ دار بنا کر یمن کی طرف حضور نے ان کو بھیجا۔ بہت ساری وصیتیں فرمائی، یہ بھی تھی مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اللہ اکبر! تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک مظلوم کی پکار فوراً پہنچتی ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ہم بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں ورنہ وہ مظلوم ہوں گے اور ہمارے خلاف بد دعا کریں گے تو کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عملی پہلو، اس میں مسلمانوں کے لیے درس بھی ہے کہ وہ حتی المقدور، تھوڑا مشکل لفظ آ گیا، حتی المقدور، جتنی قدرت ہو، طاقت ہو، صلاحیت ہو، حتی المقدور عفو درگزر سے کام لیں۔ عفو درگزر، معاف کر دینا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود، قادر مطلق ہر بات کی کل قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود لوگوں کو ان کی خطاؤں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ عفو درگزر ہی سے کام لیتا ہے، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ عفو درگزر ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں۔ پکی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اور سچی بات ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 61 ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ سے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کا بیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ کل کائنات کا چلانے والا، تدبیر فرمانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آخری آیت آج کی کلاس کے اعتبار سے سورہ حج کی آیت نمبر 62، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ نہایت بڑائی والا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کے بیان کا نتیجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی برحق ہے، اس لیے اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اس کا اپنے اولیاء کرام کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے، وہ حق ہی حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آیت میں باطل سے مراد وہ ہستیاں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں، ان میں وہ صفات و قدرتیں نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ہیں اور جو کائنات کے رب اور مالک میں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے اس کو پکارا جائے، اس کے سوا جن کو جھوٹے معبودوں کو پکارا جا رہا ہے ان ہستیوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے برتر و بالا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ عظیم الشان اور عالی مرتبہ ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے اور وہ عظیم الشان اور عالی مرتبے والا ہے۔ الحمدللہ آج کی 22ویں کلاس مکمل ہوئی، ہمیں امید ہے کہ آپ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ روز روشن، یہ محاورے کے طور پر بھی ہم کہتے ہیں، دن بالکل واضح نظر آتا ہے، سورج نکل آیا تو جیسے سورج نکل